السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے علی بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا کرم آپ سے۔ آج جو ہم ٹاپک ہے جس پہ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں علی بھائی، فرقے واریت۔ ہمارے یہاں اس وقت فرقے واریت اتنی زیادہ ہو رہی ہے، اس نے امت کو گروہ گروہ میں تقسیم کر دیا، جس کی وجہ سے لوگ آپس میں نفرت کرنے لگے ہیں۔ ابھی یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ آپ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اور بھی بہت زیادہ مسائلوں کی شکایتیں اگر آپ خود یہاں رہتے ہیں لوگوں کے درمیان دیکھتے ہوں گے کس طرح لوگ ایک دوسرے کے یہاں شادیاں تک نہیں کرتے ہیں، اور بڑے بڑے مسئلے مسائل ہیں فرقے واریت کے۔ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ تو اتنی واضح آیات آ جانے کے بعد بھی مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ لوگ کیوں آپس میں فرقے واریت پھیلاتے ہیں۔ ہر کسی کو سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل کشی بننا ہے، جبکہ کوئی بھی صرف مسلمان نہیں بننا چاہتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے بکار بھائی، درود ہمارے آقا صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم۔ وسلم، اللہم صلی علی اللہم محمد صل علی وعلی آل محمد۔ دیکھیں، بات آپ نے جو شروع کی ہے نا، یہ ایک بہت طویل ٹاپک ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں مطلب کوئی بھی کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتا۔ اچھا سوچنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ سامنے والا کس فرقے سے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ہمارا کوئی فرسٹ پریورٹی ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری فرسٹ پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ سامنے والا ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ اگر اس سے کچھ غلطی کوتاہی اس کے عقیدے میں ہو جاتی ہے، صحیح ہو گئی ہے اس سے عقیدے میں، تو ہمارا کام ہے اس کی اصلاح کا، نہ کہ اس کے اوپر کوئی فرقہ واریت، مطلب یعنی کہ کوئی اس کے اوپر ایلیگیشن لگانا دیا تو فلاں فرقے سے فلاں فرقے سے۔ تو آپ یہ تو اگر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایلیگیشن نہیں لگانا، پھر تو ہر کوئی یہی کہے گا نا کہ بھائی میرا فرقہ صحیح ہے، ہر ایک کوئی ایک دوسرے کی اصلاح کرنے لگ جائے گا۔ ہم تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی ہے کہ قرآن میں جب اتنی واضح آیت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن، جو جتنا میں سمجھا ہوں، اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، تو آخر کیا وجوہات ہے کہ یہ امت گروہ گروہ میں تقسیم ہو گئی ہے؟ یہ اب وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام شافی، امام احمد حنبل، اور امام شافی، امام مالک، امام حنبل۔ اب عمومی طور پہ مجھ سے بھی، میں کسی کو کہ کوئی پوچھتا ہے کون ہو تو میں بولتا ہوں مسلمان۔ بولتے ہیں کہ مسلمان تو ہو لیکن کیا ہو؟ حنفی ہو، مالکی ہو، شافی ہو، اہل حدیث ہو؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں صرف مسلمان ہوں تو ان کو سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ وہ بولتے ہیں نہیں، کسی نہ کسی فرقے سے تو ہونا چاہیے۔ تو کیا مطلب یہ فرقہ کیا ہے؟ کیا مجھے ضروری ہے فرقہ بازی کرنا؟ وقار بھائی، آپ کے اس سوال کا جواب جو ہے نا، آپ کو قرآن دیتا ہے۔ اصل میں یہ سارا معاملہ جو ہے نا، صرف اس لیے ہمارے درمیان ہو گیا کہ ہم نے قرآن کو جو ہے نا دور کر دیا خود سے، جبکہ قرآن ہمارا ضابطۂ حیات ہونا چاہیے تھا، ہماری ریڈنگ بک، ہمارے مطلب یعنی کہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہم چلتے پھرتے قرآن کو ریڈ کر سکیں۔ صحیح ہے۔ اب ہم نے قرآن کو صرف رکھ دیا ہے 40ویں کے لیے، تیجے کے لیے، یا بیٹی اگر گھر سے بیاہ ہو رہی ہے تو اس کے سر پہ رکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم سال کے اندر جو ہے قرآن کو کھولتے ہیں، وہ بھی رمضانوں میں۔ صحیح ہے، رمضان کے اندر کہ میں جو ہے قرآن کو پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ورنہ تو ہم نے قرآن کو کچھ نہیں۔ قرآن کا سب سے دیکھیں، سب سے مضبوط پہلو یہ ہے قرآن کا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن شریف، لیکن اس کا سب سے تاریخ پہلو یہ ہے کہ قرآن کو سب سے زیادہ نہ سمجھ کے جو پڑھی جا رہی ہے نا، وہ کتاب بھی قرآن شریف۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر قرآن، صحیح ہے، اللہ کا میسیج ہے، میسیج اگر کہ ہمیں جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا ہے تو ان کی زبان عربی تھی، تو اس لیے قرآن ان کے اوپر عربی میں اتارا گیا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اردو زبان جانتے ہیں تو ان کے اوپر قرآن اردو میں اتارا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میسیج کنوے کرنا تھا امت تک، میسیج سمجھانا تھا۔ لیکن ہمیں، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی عالم دین ہیں وہ ہمیں قرآن ڈائریکٹ پڑھنے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یار ڈائریکٹ
پڑھنے کے لیے نہیں ہے، مطلب یہ عالموں کے پڑھنے کے لیے ہے، عام لوگوں تک اس کا کوئی معاملہ نہیں بنتا۔ لیکن بات پتہ ہے کیا، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، ہم نے عام لوگوں کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے آسان الفاظ میں قرآن میں بات کر رہا ہے اپنے بندوں سے کہ مکڑی والی آیت، چوٹی والی آیت، صحیح ہے۔ تو اتنے آسان الفاظ میں کافروں کا سب سے بڑا جو ایلیگیشن تھا نا، صحیح ہے، وہ یہی تھا کہ یار رب کائنات، صحیح ہے، اللہ کائنات کا خالق ہے اور اتنے آسان الفاظ میں کیوں بات کر رہا ہے، مطلب ایسی ایسی آیتیں اتار رہا ہے کہ چوٹی والی آیت، ہاتھی والی آیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہا کہ اللہ ایک اچھا استاد ہے، اللہ جو ہے نا نہیں چاہتا، اللہ کی شأن و شان نہیں ہے کہ وہ بھاری الفاظوں سے اپنے بندے کو سمجھائے، اللہ آسان کر کے سمجھانا چاہتا تھا اپنے بندوں کو، صحیح میں ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ اصل میں یہ جو آپ نے بات کر دی ہے کہ یہ تو ایک عام مسلمان کے لیے جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، لیکن میں قرآن میں ایک اور جگہ پڑھتا ہوں، سورہ شاید آل عمرانی ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ میں یہ لیکن ہمارے اس آیت کو ہمارے علماء بھی تو جانتے ہیں، اسی تمام طرح علماء جانتے ہیں، اسی اس کے طرف اوپر بات کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرف تو میں آپ کو نہیں کہنا چاہ رہا تھا، آپ کو علماء بالکل وہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ تو آپ نے جو بات کی ہے کہ وہ قرآن کے حوالے سے چلیں، ترجمہ تو ایک عام مسلمان ہے نا، سب سے پہلے دیکھیے سمجھنے والی لیکن چیز، ہمارے علماء اس کے اوپر ہی اتفاق نہیں کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ کہ سب سے بڑی چیز پتہ ہے کیا، دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے فرسٹ جو پریورٹی ہمیں دینی چاہیے تھی نا اپنی کتاب کو، قرآن کو، یہ پہلی جو پریورٹی ہمیں دینی چاہیے تھی نا اپنی کتاب کو، وہ یہ دینی چاہیے تھی کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، صحیح، ہم اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو ہم، ہمارے لیے بھی اتری ہے نا وہ کتاب، یہ تا قیامت لوگوں کے لیے ضابطۂ حیات بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں سمجھنا تھا، ہمیں پڑھنا تھا، اس سے احکام الہی جو ہے نا وہ ہمیں من ون ماننا تھا، اس کے اندر زیر زبر نہیں کرنی، ہم احکام الہی کو ماننا تھا۔ اب جب ہم خود پڑھتے نا تو اس پہ ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب بھی سمجھ میں آتا، اس میں ہمیں تفرقے کا مطلب بھی سمجھ میں آتا کہ فرقے میں نہ بٹو، صحیح، اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا کہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ یہ ساری چیزیں ہمیں تب سمجھ میں آتی جب ہم قرآن کو ڈائریکٹ پڑھتے، صحیح ہے۔ اب جو عالموں نے ہمیں بتا دیا، جو ہمارے دین کے لوگوں نے بتا دیا، صحیح ہے، ہم نے جن کو بڑا سمجھا، اپنا پیشوا سمجھا، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ فلاں سنی ہے، وہ فلاں بریلوی ہے، وہ فلاں اہل حدیث ہے، اس طریقے سے ہمیں بانٹا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم قرآن اگر ڈائریکٹ پڑھتے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا کہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ فرقے میں نہ بٹو، تفرقے میں نہ پڑھو، صحیح ہے۔ اب ایک حدیث آتی ہے اس پہ، ٹھیک ہے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 73 فرقے بنے گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے اس بحاف پہ فرقے بنا دی، لوگوں نے اس کو کہا، حالانکہ اس حدیث کی صنعت بھی کمزور ہے۔ نہیں، اگر آپ دیکھیں اس کو سند کو صحیح بھی مان لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ قیامت کے قریب لے جائے گی یہ نشانیاں، یہ یعنی کہ اس حدیث کو انہوں نے جو نہیں کرنا چاہیے اس کو امپلیمنٹ کر لیا۔ اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا قرب قیامت عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ مطلب یعنی کہ بہت چست لباس پہنیں گی، تو اس سے بچنے بولا ہے یا وہ کرنے بولا ہے؟ اب ہم کر کے دکھا رہے کہ یار یہ قرب قیامت، یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یہ سچ ہونا ہی تھا، وہ تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ تو اللہ ماشاء اللہ سچ ہونا ہے، من ون ہونا ہے انشاءاللہ۔ لیکن بات پتہ ہے کیا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا، اسی طریقے سے 73 فرقے والی جو حدیث ہے، بے شک میرے نبی نے فرمایا تو پتھر کی لکیر ہے، لیکن اس سے بچنے بولا کہ وہ قیامت کے قریب لے کے جا رہی ہے ہمیں۔ اب وہ بچے گا کون؟ وہ ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، وہ اس چیز سے بچ رہا ہوگا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوگا، وہ اپنے آپ کو تفرقے سے بچا رہا ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چل رہا ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے اس گروہ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا اور وہ فرقے میں نہ پڑے گا، صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے کیا جو نا، اگر ہمیں ساری ڈیٹیلنگ صحیح خود سمجھ میں آتی، ہم قرآن خود پڑھتے اور یہ سمجھتے کہ اللہ فرقے بنانے سے منع کر رہا ہے، صحیح ہے، تو کبھی ہم کیا دھڑوں میں نہ بٹتے۔ لیکن رضا بھائی، ہمارے یہاں تو ہمارے تو باپ دادا یہ سارے اب یہ کہتے ہیں بھائی ہم تو حنفی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے عقائد یہ ہیں، باقی ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم حنفی ہیں۔ ایک گروہ ہے جو وہ کہتا ہے ہم شافی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں،
لیکن اپنے آپ کو ٹائٹل ضرور دیتے ہیں. ہم اس سے کیسے نکلیں گے؟ سر مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کی جو جماعت تھی، ٹھیک ہے، یا اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے، وہ اگر آپ کو حنفی، شافی، مالکی، صحیح ہے، یا پھر وہ جو بھی ہے بریلوی، دیوبندی یا اہل حدیث، یہ جو بھی دکھتے ہیں، تو مجھے آپ بتائیں، یہ فرقے ہم نے خود بنائے 200 سال 300 سال پہلے، یہ فرقے ہم نے خود بنائے. دین میں ہم نے یعنی کہ یہ ساری چیزیں انجیکٹ کی، اس سے پہلے یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. اچھا، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ فرقہ نہیں. نہ ان لوگوں نے تو اپنی ایک ہاں، دین کو یہ سمجھا. اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کا دین دیا. ٹھیک یہ ہے، بعد میں ہم نے تفرقہ وہ ڈالا. ایک الگ بات ہے، وہ جس طرح اس چیز کو سمجھے انہوں نے ویسے بتا دیا. اب ہم کچھ لوگوں نے جو ہے اپنے آپ کو حنفی، کسی نے دیوبند، کسی کو نے شافی، حنبلی، مالکی اس طرح کہنا شروع کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رضا بھائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلم نہیں رکھا. مسلم. دیکھیں کتنی واضح آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمان بتا رہا ہے کہ ہم صرف مسلمان ہیں، لیکن یہاں پہ پھر بھی جو ہے ایک ہی بات چل رہی ہے، فرقے واریت. اب میں ایک مسجد میں گیا ہوں تو بھائی وہاں پرانے کچھ عرصے پہلے بھائی یہاں دیوبندیوں کا داخلہ مانا. اب یہ دیکھیں، اب بھائی ایک اور دوست ہیں ہمارے، وہ بولتے ہیں بھائی اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی ہے، اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. تو آیا کہ ہم مسلمان بن جاتے ہیں. جب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ایک ہو جائیں گے نا. اختلاف رکھیں نا آپ، اختلاف رکھنے کا تو سب کو حق ہے کہ اختلاف رکھتے ہوئے ہم آپس میں محبت کریں. میں بذات خود اپنی بات کرتا ہوں رضا بھائی کہ میں اہل تشیع سے بھی اتنی محبت کرتا ہوں جتنے ایک بریلوی سے کرتا ہوں، اور دیوبندی اور اہل حدیث سے بھی اتنی محبت کرتا ہوں. میں تو سب کو ایک جیسا ہی سب سے مسلمان سمجھتا ہوں، سب سے محبت رکھتا ہوں. اختلاف ہر انسان کا حق ہے اور اس کو رکھنا بھی چاہیے. اب یہاں پر جو ہے کتنی قرآن کی جو آپ ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں جن لوگوں نے فرقوں میں بانٹ لیا. تو علماء ہمارے اس آیت کو کیوں نہیں انڈوز کرتے، کیوں نہیں اس بات کو بار بار سناتے مسجد کے ممبروں سے بیٹھ کے کہ بھائی ایک ہو جاؤ، خدا کے واسطے ایک ہو جاؤ. یار آپ کو پتہ ہے کہ انگریزوں کی یا غیر ملکیوں کی، کافروں کی کیا سازش رہی ہے ہمیشہ. مسلمان جب ایک رہیں تو ہمیشہ بہت مضبوط ہے. صحیح ہے، مسلمانوں کو کسی نے نہیں ہرایا کبھی بھی. صحیح ہے، تو مسلمانوں میں منافقوں کو ڈال کے اپنے لوگوں کو ورغلا کے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازش کی گئی ہے ہمیشہ. یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول. ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولا تو انگریزوں کا ہمیشہ سے رہا ہے نا. ٹھیک. صحیح ہے، یہ بس ہم اس کے تحت آ گئے، سمجھ لیں یہ ہم ان کے چال میں آ گئے. ورنہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے ان کے پاس کوئی حل نہیں نکلا تو مسلمانوں کے اندر ہی منافق چھوڑ دیے گئے. یعنی کہ وہی والی بات ہے کہ حضرت خالد بن ولید ہم نے پورا ایک جو ہے، جب ایک تھے ہم مسلمان تو ہم نے پوری دنیا پہ تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ فتح کر لیا. بالکل. لیکن یہ جو بعد میں معاملات ہوئے کہ پھر ہم ٹکڑوں میں بٹے، یہ معاملات شروع ہوئے، کوئی خارجی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، یہ کچھ بن گیا. یعنی کہ سب نے اپنی اپنی ایک گروہ میں تقسیم ہو. بالکل. یہ ہماری بربادی کی وجہ ہے مسلمانوں کی. اور میں تو اپنے سننے والوں کو یہی کہوں گا، خدارا قرآن کی صحت پہ توجہ دیں، سوچیں سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو پلیز اس بات کو سمجھیں اچھے سے اور اس پہ عمل کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل ہی اسلام سے خارج ہو جائیں. اس بات کو غور کیجیے. وقار بھائی، ابھی جیسے آپ نے ایک چھوٹی سی مثال دی نا کہ آپ فلاں مسجد میں گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا یہاں پر دیوبندیوں کا داخلہ منع ہے. اور یہ پرانی ابھی تو نہیں ہے، کافی عرصے پہلے یہ سب چلتا رہا. یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی کتابوں سے جو دوری اختیار کی ہے، صحیح، اگر ہم اپنی کتابوں کو پڑھ رہے ہوتے جیسے قرآن میں فرقوں کے اوپر، فرقے نہ بنانے کے اوپر آیتیں آئیں گی، اسی طریقے سے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح ہے، جب ان کو محسوس کر دیا تھا ان کے گھر میں خارجیوں نے، تو انہوں نے مسجد کے اندر بھی قبضہ کر لیا تھا. تو ہمارے خلیفہ تھے، وہ صحابہ پوچھے
اے خلیفۃ المومنین، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ خارجیوں نے جو ہے نا مسجد کے اوپر حملہ کر دیا، اس کو جو ہے نا گھیر لیا، مطلب مسجد پہ قبضہ کر لیا، اور وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں وہاں اور اذان دے رہے ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ پہ ایسا فتویٰ دیا، صحیح ہے، کہ آج آنے والی امت کے لیے ایک سبق ہے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ دیوبندیوں کا داخلہ منع یا بریلویوں کا داخلہ منع، تو ان لوگوں کے لیے یہ سبق تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان اسٹیک پہ تھی، صحیح ہے، ان کو گھیرا ہوا تھا خارجیوں نے، اور وہ کہہ رہے ہیں خارجیوں کے بارے میں کہ بھلائی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، صحیح ہے، مطلب وہ نیکی کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں۔ خارجی اگر مسجد میں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی اذانیں دے رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، تو آپ ان کی طرف جاؤ، وہ نیکی کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں، نماز کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں، تو وہ نیکی کا کام ہے۔ مسلمانوں کے اندر جو ہے نا نماز نیکی کا کام ہے۔ ہم جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے خلیفۃ المومنین جو تھے، تیسرے خلیفہ ہمارے حضرت عثمان غنی، انہوں نے وہ فتویٰ دیا ہے کہ بھائی نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو آج اگر کوئی یہ بات کہتا ہے آپ کو کہ یار یہ دیوبندی کی مسجد ہے، یا یہ بریلوی کی مسجد ہے، یا ہمارے فرقے کی مسجد ہے، یا آپ کے دل میں ایک ذرا سا بھی شک آتا ہے نا کہ کیا میں فلاں فرقے کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، تو آپ اس جگہ پہ صرف اتنی بات یاد کر لیجئے کہ حضرت عثمان غنی جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، صحیح ہے، انہوں نے کیا میں جو ہے نا یہ امت کو سکھایا، بتلایا کہ جب جان بھی اسٹیج پہ ہونا اور نماز کے لیے خارجی بھی بلا رہا ہونا، تو آپ نے اس اللہ کے کام میں، نماز کے لیے آپ نے اس کے پیچھے کھڑے ہو جانا ہے، سمجھ نا؟ تو اس سے سیدھی سی بات ہے، اگر ہم وہ چیز پڑھتے، اپنی حدیث کی کتابیں پڑھتے، تو ہمیں ایک سبق ملتا نا، یہ سبق ہمارے دماغ میں ہوتا کہ ہم نماز نیکی کا کام ہے نا، اللہ کی طرف بلانے کا کام ہے، تو بھائی کیا میں آپ اس کے پیچھے جاؤ۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ تو پھر خارجی تھے، لیکن اگر کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل جانتا ہے، تو ہمارے یہاں دوسروں سے جو اپنے آپ کو افضل جانتا ہے یا بہتر سمجھتا ہے، تو وہ پھر سوچ لے کہ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے ایمان کو دوسروں سے بہتر مت سمجھو، ہاں، اپنے ایمان کی بہت زیادہ پرہیزگار تشہیر مت کرو، بالکل ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو رکھو، ایسا رکھو کہ لوگوں سے نفرت مت کرو، بالکل ایسے ٹھیک ہے نا، اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دو اور ان کے ساتھ نیک اعمال میں شریک رہو، تو انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے دوبارہ، ہی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔